السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش رکھیں، اور اللہ تعالی ہمیں عید الفطر کی یہ جو مبارک رات ہے، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات ہے، آج کی رات کی برکتیں اور رحمتیں اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ رمضان میں اللہ کے فضل سے جو ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، جو دیگر نیک اعمال کیے، اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہم سے ہوئی، جو غفلتیں ہوئی، جو گناہ ہو گئے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرمائے۔ آج کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ آج کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات کہا جاتا ہے۔ اپنی زبان میں یوں سمجھیے، عیدی کی رات۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، خمس لیال لا ترد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ الجمعہ، یعنی جمعہ کی رات، شب جمعہ، جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جو رات شروع ہوتی ہے وہ رات۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے، جمعہ کی رات۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس میں جو دعا مانگی جائیں اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ تو پہلی ہے جمعہ کی رات، ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شب جمعہ کو جو ہے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اللہ کو منائیں۔ نمبر 2، رجب کے مہینے کی پہلی رات۔ رجب کے مہینے کی پہلی رات جب ہوتی ہے، اس رات کی دعا بھی اللہ قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3، شعبان کی رات، جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں، شب برات کی بھی اللہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 4، عید الفطر کی رات، جو آج کی رات ہے، آج کی رات جو لیلۃ الجائزہ ہے، آج کی رات کی دعائیں بھی اللہ قبول فرماتے ہیں، اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ نمبر 5، عید الاضحیٰ کی رات۔ دیکھو، رجب کے مہینے کی پہلی رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، 15 شعبان کی رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، عید الفطر کی رات جو آج کی رات ہے یہ بھی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور عید الاضحیٰ کی رات یہ بھی سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ ایک جمعہ کی رات، شب جمعہ، وہ جو ہے ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ آج کی جو رات ہے عید الفطر کی رات، آج کی بڑی مبارک رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے، اس لیے آج کی رات جو ہے ہم خوب نیک اعمال کریں اور دل کی حاضری کے ساتھ جو ہے دعا کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 4 راتوں میں اللہ خیر کے دریا بہا دیتے ہیں، 4 راتوں میں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر میں۔ نمبر 2، عرفہ کی رات میں۔ نمبر 3، لیلۃ البراءہ، یعنی شب براءت میں۔ نمبر 4، لیلۃ الجائزہ، یعنی عید الفطر کی رات میں۔ آج کی رات کی اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایسی مبارک رات ہے کہ اس رات میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ آج کی رات کو جو ہے وصول کریں، آج کی رات کی قدردانی کریں۔ تو ابھی جو ہے ہم دعا کریں گے، اور دعا جب بھی ہم کریں تو دل کی حاضری کے ساتھ کریں۔ اس طرح نہ کریں کہ ہم ایک طرف تو ہم دعا کر رہے ہوں اور دوسری طرف جو ہے ہمارا دل کہیں اور ہو۔ اس لیے ابھی ہمیں دعا کرنی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے، ہر ایک کی پریشانی جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے معاملے میں جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے، تو کوئی رزق کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے، تو کوئی مقروض ہوتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے،
کسی کے امی ابو بیمار ہوتے ہیں، کسی کے بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں، کوئی گھر کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، کوئی ماں باپ کے اعتبار سے کسی کے امی ابا بیمار ہوتے ہیں، کوئی روزگار کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، کتنے ہیں جن کو کمر کا درد، کتنے ہیں جن کو شوگر، پریشر، بیماریاں، کتنے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان ہو چکی، کتنے ہیں کہ وہ ان کی سوچ بہت ہی مبارک ہے کہ وہ پریشانی نہیں، وہ خوشی کی بات ہے، وہ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہیں، اللہ سے ایک دم کھلے دل سے محبت کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ ہمیں اپنے محبوب اور اپنے مقبول اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرمائے۔ تو ہر ایک کی چاہتیں جو ہیں وہ مختلف ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دل کھول کے اللہ سے مانگے، دل کی حاضری کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ تو انشاءاللہ ابھی جو ہے دعا ہوگی، درود شریف پڑھ لیجئے، ہاتھ اٹھا لیجئے، اور درمیان میں کچھ دیر کے لیے رک جاؤں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے، تو خوب دل جم کے دعا کر لینا۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے 7 سمندر بنائے ہیں، اس کے باوجود اللہ بندے کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کے ایک قطرے سے محبت رکھتے ہیں۔ یوں فرمایا ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے، یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا۔ آنسو ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ اللہ کے سامنے رونا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ تو دعا کس طرح مانگنی ہے؟ فرمایا کہ دعا دل کی حاضری کے ساتھ مانگنی ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا۔ یہ بادشاہ تھا اور اس کا ظلم جو ہے، یہ وقت کا حاکم تھا اور اس کا ظلم جو تھا یہ بڑا مشہور تھا۔ اس نے ظلم بھی بہت کیے، اچھے کام بھی کیے، نیک کام بھی کیے، اور دوسری طرف اس نے ظلم بھی بہت کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہمیں نیک کام تو کرنے ہیں لیکن ظلم سے بچنا ہے، ہمیں ظالم نہیں بننا۔ ایک مرتبہ مظلوم بن جائیں گے تو چلے گا لیکن ہمیں ظالم نہیں بننا چاہیے، ہمیں بخیل نہیں بننا، ہمیں سخی بننا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ 2 آدمی کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ 2 آدمی کو، ایک وہ کہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، فرماتے ہیں ایسا مجھے کوئی نہیں ملا۔ نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو، فرماتے ہیں ایسا بھی مجھے کوئی نہیں ملا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل کی حاضری سے دعا کریں۔ حجاج بن یوسف نے وہ طواف کر رہا تھا، تقریباً 5واں چکر چل رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے اس کی نظر پڑی ایک نابینا شخص پر جو اللہ سے بینائی کی دعا کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرما دیجئے، مجھے دکھتا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو نہ ماں باپ کو دیکھ سکتے، نہ بیوی بچوں کو دیکھ سکتے، نہ رشتہ داروں کو دیکھ سکتے، نہ جس جگہ رہتے ہیں نہ اس جگہ کو دیکھ سکتے، نہ اپنے گھر کو دیکھ سکتے، نہ اپنے بھائی بہن کو دیکھ سکتے۔ مکہ مکرمہ جاتے تو بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھ سکتے، مدینہ منورہ جاتے ہیں تو حضور کے روزے کو نہیں دیکھ سکتے، احد پہاڑ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ آنکھیں جو ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم تو اللہ کی نعمتوں میں جو ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ بینائی نہ دیتے تو ہم نابینا ہوتے، سننے کی طاقت نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، بولنے کی طاقت نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، ہاتھ اور پیر میں کچھ تکلیف ہو جاتی تو ہم جو ہے لنگڑے اور اپاہج ہوتے، اگر اللہ بال نہ دیتے تو ہم گنجے ہوتے، لباس نہ دیتے تو ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے تو ہم بھوکے ہوتے، علم نہ دیتے تو ہم جاہل ہوتے، گھر نہ دیتے تو ہم بے گھر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو ہم بے اولاد ہوتے، پیسہ نہ دیتے تو ہم غریب ہوتے، عزت و بھری زندگی نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے، اور اللہ اگر ایمان نہ دیتے تو نعوذ باللہ ہم بھی غیر مسلم ہوتے۔
یہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا، بینائی صحیح سالم عطا فرمائی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آنکھوں کی حفاظت کریں۔ ایسا نہیں کہ رمضان چلا گیا تو اب بد نظری شروع، اب ٹی وی چالو کر دیں اور اب جو ہے موبائل کا غلط استعمال کریں، سڑکوں پر جو ہے نامحرموں کو دیکھیں۔ نہ 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 نہ، جلوت اور خلوت میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ کان سے غلط نہ سنیں، غیبتیں نہ سنیں، گانے نہ سنیں، زبان سے غلط نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دے، تانا نہ دے، عیب بتائے بغیر مال نہ بیچیں۔ اس زبان سے دل جیتے بھی جا سکتے ہیں، دل چیرے بھی جا سکتے ہیں۔ اس زبان سے دل جیتنے کے کام کریں، دل چیرنے کے کام نہ کریں۔ یوں فرمایا دماغ کو ٹھنڈا رکھیں، زبان کو میٹھی رکھیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ مسکراتا ہوا چہرہ، میٹھی زبان، یہ اللہ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو یوں فرمایا احسن الی من اساء الیک، جو برائی کا معاملہ کریں اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو۔ کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھائیں، ورنہ کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ لوگ چلیں گے کیسے؟ کوئی ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے تو ہم اس کے راستے میں پھول بچھائیں۔ ہم تو ہمارے دشمنوں کے لیے بھی دعا کریں، ہم تو اپنے حاسدین کے لیے بھی دعا کریں، ہم تو پوری دنیا والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سب کو ایمان عطا فرما، صرف انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے بھی اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم دعا کریں، بڑے دل سے دعا کریں، دل کی حاضری کے ساتھ دعا کریں۔ فرمایا مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہیں کسی سے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، دل کھول کے مانگنا ہے۔ تو واقعہ یہ سنا رہا تھا کہ حجاج بن یوسف وہ طواف کر رہا تھا، 5واں چکر چل رہا تھا۔ جو حضرات وہاں جا چکے ہیں ان میں سے اکثروں کو معلوم ہوگا کہ ایک طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں اور 8 بوسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جب مکہ مکرمہ میں حاضری ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہاں سب سے افضل عمل جو ہے وہ طواف کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، سستی نہ کریں، اپنے وقت کو کمرے میں ضائع نہ کریں، بازاروں میں سڑکوں پر اپنے وقت کو جو ہے ضائع نہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ ہم سب کا جانے کا جی تو بہت چاہتا ہے، دل تو بہت کرتا ہے۔ آج کی رات اللہ کو منائیں کہ اللہ ہمیں زندگی میں بار بار وہاں کی عظمت کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ اللہ ہمیں وہاں کی حاضری نصیب فرمائیے۔ ہو سکے تو ہم اپنے پاس ایک گلہ بنائیں اور اس گلے میں 10 روپے 20 روپے ہم ڈالیں، اپنے بچوں سے ڈلوائیں، اپنی بیوی بچوں سے ڈلوائیں اور نیت کریں کہ اللہ ہم حج میں جانا چاہتے ہو تو حج کی، عمرے میں جانا چاہتے ہو تو عمرے کی۔ اے اللہ ہم ہماری پوری فیملی کے ساتھ عمرے میں جانا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ لے جائیے، آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ آپ بلا لیجئے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی طلب بتائیں گے، پیسے بھی ڈالیں گے، دعا بھی کریں گے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہماری پوری فیملی کو بہت جلدی بلائیں گے۔ ایک مرتبہ کی دعا نہ کریں، بار بار کی دعا کریں، بار بار کی دعا کریں۔ اپنے والدین کی جو ہے خدمت کریں، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، دعا کرنے کی عادت بنا لیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جائے گی، زندگی میں خوشیاں آ جائے گی، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ تو دعاؤں کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ آج عام طور پر دیکھا کہ دعا کی توفیق نہیں ہوتی۔ موبائل پر 2-3 گھنٹے بتانا آسان ہے، کچن میں 4-5 گھنٹے لگانا آسان ہے، دکان پر 8-10 گھنٹے گزار دینا آسان ہے، گھومنے جانا ہو 2-3 دن کے لیے چلے جانا آسان ہے، دوستوں میں 5 گھنٹے لگا دینا آسان ہے، لیکن 10 منٹ کی دعا کرنا کا مشکل نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے کہ اللہ کے ساتھ کا تعلق کمزور ہے، اللہ کے ساتھ وہ محبت نہیں، وہ تعلق نہیں، اور کہتا ہمیں تو چاہیے کہ ہم دل کی حاضری سے دعا کریں۔ تو
تو حجاج بن یوسف کا واقعہ یہ عاجز آپ کو سنا رہا تھا کہ وہ طواف کر رہے تھے اور ان کی طواف میں جو ہے 5واں چکر چل رہا تھا. ایک نابینا کو دیکھا کہ ان کی بینائی نہیں ہے اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے, اے اللہ میری بینائی لوٹا دے, مجھے نظر نہیں آتا, مجھے نظر آتا ہو جائے, مجھے دکھتا ہو جائے, میری بینائی لوٹا دے. تو انہوں نے کہا, سلام کیا اور یا ان سے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو نابینا شخص کو تو نظر نہیں آتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں. نابینا کو تو یہ سننا تھا حجاج بن یوسف. تو نابینا تو جو ہے بہت گھبرایا اور بہت ڈر گیا کہ حجاج بن یوسف وہ یہاں کہاں آ گیا. حجاج بن یوسف نے کہا کیا کر رہے ہو؟ نابینا نے کہا دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے. کہا دیکھ نابینا شخص, یہ میرے طواف کا 5واں چکر چل رہا ہے اور 2 چکر تقریباً باقی ہے. یہ پولیس والے کو ایک شرطی کو یہاں کھڑا کرتا ہوں. اگر میرے طواف ختم ہونے تک تیری بینائی نہیں آئی تو حجاج تیری گردن اڑا دے گا. وہ نابینا تو بہت تڑپا اللہ کے سامنے کہ اللہ ابھی تک تو جو ہے, اے اللہ ابھی تک تو جو ہے وہ میری بینائی کا مسئلہ تھا, اب تو میری جان کا مسئلہ آ گیا. حجاج بن یوسف نے کہا کہ میرا 5واں چکر جو ہے چل رہا ہے, میرے 7 چکر ہونے تک, یہ 2 چکر باقی ہے, میرے طواف ختم ہونے تک اگر تیری بینائی نہیں آئی تو پولیس والے کو یہاں کھڑا کرتا ہوں, تو کہیں جا بھی نہیں سکتا, حجاج جو ہے تیری گردن اڑا دے گا. تو حجاج بن یوسف جو ہے تو وہ نابینا جو ہے بہت گھبرایا, بہت تڑپا اور اللہ سے بہت عاجزی کی, بہت منت سماجت کی اور اللہ کے سامنے بہت رویا کہ باری تعالیٰ ابھی تک تو میری آنکھوں کا مسئلہ تھا, اب میری گردن کا مسئلہ ہے, اے اللہ میری بینائی لوٹا دے, اللہ میری بینائی لوٹا دے. حجاج کا ظلم مشہور ہے, اللہ یہ حجاج میری گردن اڑا دے گا, اے اللہ میری جان کا مسئلہ ہے, اللہ ابھی حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہو جائے گا, اے اللہ بینائی دینے والی ذات آپ کی ہے, روشنی دینے والی ذات آپ کی ہے, آپ کے سوا کوئی روشنی نہیں دے سکتا, مالک کرم فرمائیے, اے اللہ نظر کرم فرمائیے, اللہ میری بینائی لوٹا دیجئے. اللہ کی شان کے ادھر حجاج بن یوسف کے طواف کا ختم ہونا اور ادھر نابینا کی بینائی کا آنا. حجاج بن یوسف نے کہا ارے نابینا شخص, پہلے جس طرح تو دعا کرتا تھا بغیر دل کی حاضری کے, اس طرح شاید پوری زندگی بھی دعا کرتا تو تیری دعا قبول نہ ہوتی, بینائی نہیں آتی. لیکن ذرا میں نے دھمکی دی, کیسی تیری دل کی حاضری آ گئی اور تو کیسا اپنے اللہ کے سامنے تڑپا, کیسا رویا, دیکھ اللہ کی مدد کیسے آ گئی. تو میرے عزیزو آپ سوچو ہم کیسی دعا کر رہے ہیں. جو نابینا پہلے دعا کر رہا تھا نا, ہم ویسی دعا کر رہے ہیں. ارے حجاج بن یوسف نے دھمکی دی تھی, پھر کیسی دعا کر رہا تھا دل کی حاضری کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ. اگر ہم دعا کریں تو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں, ہماری زندگی میں بہار آ جائیں اور جو ہے اللہ تعالی ہمیں بھی بہت سی نعمتوں سے نواز دے. تو ابھی ہم دعا کریں گے, وہ دل کی حاضری کے ساتھ کریں گے. تو ہم لوگ سب جو ہے درود پاک پڑھ لیجئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے. میں نے آپ کو جیسا سنایا کہ 5 راتیں ایسی ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں فرماتے, دعا قبول فرما لیتے ہیں. اس میں سے ایک آج کی رات ہے, لیلۃ الجائزہ, انعام کی رات ہے. اور علماء کرام نے فرمایا کہ 4 راتوں میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں, اس میں سے ایک لیلۃ الجائزہ ہے, عید الفطر کی رات, اور وہ آج کی رات ہے. تو ہم جو ہے آج کی رات میں خوب دل کھول کے, دل جمعی کے ساتھ, دل کی حاضری کے ساتھ روتے ہوئے اللہ کو منا لے. رونا نہ آئے تو رونے والوں کی جو ہے شکل بنا لے. درود پاک پڑھ لیجیے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب يا رب يا رب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إنا كنا من الظالمين. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له يا خالق الشمس والقمر المنير يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين ومنتهى العائذين والمفرج عن المكروبين والمروح عن المغمومين ومجيب دعاء المضطرين يا كاشف الكرب يا كاشف الكرب يا كاشف الكرب يا إله العالمين يا أرحم الراحمين. منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة منزول بك كل حاجة. اللهم إنا نسألك منك اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم إنا نسألك بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل وساوس قلبي خشيتك وذكرك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار 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 وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا 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 هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وحلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا بنعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم ثبت قدمي يوم تزل فيه الأقدام. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقنا اتباعك واتباع رسولك وعملا بكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على غمرات الموت
الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. اللہ جی ہمیں اقرار ہے کہ بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار ہیں. یہ اللہ ہماری پوری زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ گناہوں پہ گزر چکا. یہ اللہ بہت گناہ کر لیے، میرے مالک معاف کر دیجئے. اللہ بہت گناہ کیے، اللہ آپ کو ناراض کرنے والے بہت کام کیے. اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم سر کے بال سے پیر کے ناخن تک میرے مالک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں. اللہ غفلت میں ہماری زندگی گزری. میرے مالک آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی بخش نہیں سکتا. کریم اللہ معاف کر دیجئے، رحیم اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، میرے مالک معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ آپ نے ہمیں بہت سنبھلنے کا موقع دیا، بہت اچھے ماں باپ دیے، بہت اچھی زندگی دی، لیکن اے اللہ بہت سے ایسے موقع دیے، لیکن اے اللہ ہماری غفلت کے ہم آپ کو منا نہ سکے. رمضان کا مہینہ کتنا اچھا موقع تھا آپ کو منانے کا، آپ کو راضی کرنے کا، آپ سے صلح کرنے کا، یہ دل کی تار آپ سے جوڑنے کا، لیکن اللہ ہم غافل گزرے ہیں. اے اللہ غفلت کے ساتھ ہم نے زندگی گزار دی. رمضان بہت غفلت میں گزارا. اے اللہ بہت سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر قدردانی کی، لیکن اے اللہ جیسی کرنی چاہیے ہم نہ کر سکے. اے اللہ جو روزے ہم نے رکھے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، جو تراویح پڑھی، جو نیک اعمال کیے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے، اللہ قبول کر لیجئے. پیارے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اللہ جی آج معاف کر دیجئے. پیارے اللہ آج معاف کر دیجئے. اللہ جی آج معاف کر دیجئے. اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے. ہم پچھلے سارے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ اور عزائم کرتے ہیں. اے اللہ ہم عجیب ہے، صبح توبہ کرتے ہیں، شام کو ٹوٹ جاتی ہے. اے اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائیے، ہماری اس توبہ کو توبۃ النصوحہ بنائیے. میرے مالک نظر کرم فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. اللہ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے. میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اسے پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اس کے باوجود اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ سے آپ کا عشق چاہتے ہیں، آپ سے آپ کا تعلق چاہتے ہیں، آپ کے دیوانے بننا چاہتے ہیں. آپ کے محبوب بندوں میں اللہ شامل کر لیجئے، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ آج کی رات میں انعام دے دیجئے، اپنا ولی بنا لیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ ہر ایک کی پریشانی الگ الگ ہے، کوئی قرضوں میں پریشان ہے، کوئی مالی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں میں پریشان ہے، کوئی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے. اے اللہ سب کی پریشانی الگ الگ ہے، اور اللہ آپ کو پتا ہے کون کس معاملے میں پریشان ہے. باری تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اللہ اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، پوری امت کو معاف کر دے. اے اللہ امت کے عقیدے کو درست فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کو کامیاب فرقے میں سے بنا دیجئے. پوری امت کو حضور کے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجئے. اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما. اے اللہ امت کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی اللہ حفاظت فرما. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما. آج پیارے نبی کی لاڈلی امت پریشان حال ہے. اے اللہ امت کو ایمان کامل عطا فرما، نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما.
باری تعالیٰ علم نافع عطا فرما، اپنی یاد میں رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آپ کی یاد میں رہنے والوں کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، بار بار آپ کے راستے میں وقت لگانے کی اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ پوری امت سے دین کا کام لے لیجئے، پوری امت سے دین کا کام لے لیجئے، اللہ ہمیں لایانی چیزوں سے بچا لیجئے، امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرما دیجئے، باری تعالیٰ پوری دنیا والوں پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، آپ کی ایک رحمت کی نظر پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہے اللہ، پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہے اللہ، اللہ پوری دنیا والوں کے لیے باری تعالیٰ کافی ہے، غیروں کو ہدایت دے دے، یہودیوں کو، نصارہ کو، مشرکین کو، مجوسیوں کو، ہر فرد بشر، ہر فرد جن کو اور ان کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہو چکی ہو ان کو فرما بردار بنا، پیارے اللہ جو دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں انہیں توبہ کرنے کی اور آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جن کے بچے شادی کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں بہترین جوڑے ان کے لیے متعین فرما، اے اللہ خیر و عافیت سے اپنے خزانہ غیب سے ان کی شادیاں کرا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کو اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرضوں کی شکلیں اور ادائیگی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، جو قید و بند محبوس ہے اللہ انہیں رہائی نصیب فرما، اے اللہ رمضان میں ہم آپ کے عاشقوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہیے ہو اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ آج کی مبارک رات کی رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، لیلۃ الجائزہ میں ابھی تک آپ نے اپنے عاشقوں کو جو کچھ عطا فرمایا اے اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنا عشق عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، درد دل عطا فرما، امت کی فکر، امت کا غم، امت کا درد، امت کی کوڑن عطا فرما، اللہ دین کی مبارک محنت کے لیے، دور کے لیے، دیر کے لیے، سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ اپنے فضل سے قبول فرما، قبول فرما، باری تعالیٰ اخلاص عطا فرما، حسد سے بچا، کینہ سے بچا، بغض سے بچا، عداوت سے بچا، نفرتوں سے بچا، اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ تکبر سے بچائیے، ریاکاری سے بچائیے، پیارے اللہ کبر سے بچائیے، عجب سے بچائیے، شہرت، سما، خلافت کی تمنا سے بچائیے، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچائیے، ہر چھوٹی بڑی نیکی اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہم آپ سے آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں، تہجد، اشراق، چاش، اوابین کی دولت چاہتے ہیں، فرض نماز خوب دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق چاہتے ہیں، اے اللہ اور نمازیں بھی دھیان کے ساتھ پڑھنے کی توفیق چاہتے ہیں، اے اللہ 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 ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہم سب کو اپنا ولی بنا لیجئے، ہم سب کو اپنا ولی بنا لیجئے، اے اللہ رات کا سناٹا چھایا ہوا ہے، اتنے بڑے مجمع نے آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آج تو اللہ قبول کر ہی لیں گے، اللہ بندے بندیاں تو جب بھی دعا مانگے آپ قبول کرتے ہیں، آپ تو بڑے رحیم ہیں، اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دیجئے، ہمیں آپ کے سامنے رونے والا بنا دیجئے، ہمیں آپ کے سامنے تڑپنے والا بنا دیجئے، ہمیں آپ کے سامنے رونے والا بنا دیجئے، رات کا آخری پہر آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے، اپنی اپنی زبان میں خوب رو کے تڑپ کے اللہ سے مانگ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں عید کے دن کی خوشیاں نصیب فرمائیے، اے اللہ رمضان کے بعد بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیے، گناہوں سے بچائیے، اے اللہ اس عاجز کے لیے جن جن حضرات نے دعائیں کی ہو اے اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائیے، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے، آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مانگے عطا فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا بہت خوب آتا ہے، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، اللہ بچے جب پریشان
ہوتے ہیں ماں کی طرف دوڑتے ہیں، بندے جب پریشان ہوتے ہیں رب کی طرف دوڑتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے، ہماری آدھی رات گزرنے کے بعد یہ رات کے آخری حصے میں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو قبول کر لیجئے۔ اللہ رات کا جو بقیہ حصہ بچا ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ پیارا اللہ عید کے دن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری زندگی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آج کی مجلس میں کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ابھی تو تقریباً 2:39 جو ہے وہ ہوئی ہے، ابھی رات کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ باقی ہے، تو رات کا کچھ حصہ جو ہے ابھی باقی ہے، تہجد بھی پڑھ لیجئے، اور صلاۃ التسبیح اگر پڑھ سکتے ہوں تو وہ پڑھ لیجئے، کچھ قرآن شریف پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لیجئے، اور جو ہے غیبت سے بچیے، غفلت سے بچیے، موبائل لے کر بیٹھنے سے بچیے، اپنے وقت کو جو ہے وصول کیجئے۔ آج کی رات کو بہت قیمتی سمجھیے، بہت قیمتی رات ہے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ آج کی رات کی برکت سے پوری زندگی کی راتیں، پوری زندگی کے دن اللہ بنا دیجئے۔ اپنے لیے دعا کیجئے، امت کے لیے دعا کیجئے، پوری دنیا والوں کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ سب کو ایمان عطا فرما دیجئے۔ انشاءاللہ صبح میں بیان ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی، صبح 5:45 بجے 5:45 پر انشاءاللہ بیان شروع ہوگا، 5:45 بجے جو ہے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے عید باسید تل باسید یعنی پیر منگل بدھ، پھر 3 دن تک، آج صبح ایک مجلس ہوگی، پھر اس کے بعد 3 دن تک مجلسیں جو ہے موقوف رہے گی، پھر جمعرات کے دن سے 2 مجلسیں ہوگی۔ جمعرات کے دن جب تک یہ لاک ڈاؤن رہے گا انشاءاللہ مجلس کا سلسلہ چالو رہے گا، تو جمعرات کے دن سے دوپہر میں 3:30 سے 4 ابھی جو سیرت کے عنوان پر جو مجلس ہو رہی ہے 5 مجلسیں ہوئی ہے، اور وہ 5 پارٹ جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ موقع ملے اور وہ سن لو، آپ لکھو گے ثاقب نوساری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پارٹ 1، تو انشاءاللہ آپ وہ 5 پارٹ سن لیں گے تو انشاءاللہ آگے کے پارٹ میں جو ہے بہت کچھ باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ مجھے بھی سمجھائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سمجھائیں، جو کچھ میں پڑھ کے سناؤں گا، جو بتاؤں گا، اس میں ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوپہر کی مجلس میں 3:30 سے 4 میں وہ سیرت کے عنوان پر انشاءاللہ جو بات ہو رہی ہے اس کا سلسلہ انشاءاللہ جو ہے وہ چالو رہے گا سیرت کی مجلس کا، اور رات کی مجلس میں 10 بجے جو ہے وہ عمومی مجلس ہوگی، اس میں بھی شرکت کی کوشش کریں اور اس کی دعوت بھی جو ہے وہ آگے چلائیں۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔